اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. اجمل وزیر سے قلمدان واپس لینے اور کامران بنگش کو محکمہ اطلاعات کا اضافی چارج دینے کا نوٹیفکیشن جاری. اجمل وزیر نے کرونا اشتہاری مہم میں ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے 12% کمیشن طلب کیا تھا. آڈیو سامنے آنے پر وزیر اعلیٰ محمود خان نے چیف سیکرٹری کو فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کرنے کا بھی حکم دے دیا. یہ ہے 2,15,70,000 یہ اس نے آپ کو دیے. ہاں انہوں نے کہا یہ یہ ٹوٹل کتنے بنتے؟ 2 کروڑ پہ 12% کتنا بنتا؟ 25,88,000. ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے کمیشن مانگنے کا اسکینڈل. کیبل ٹی وی کو سابق مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا کی آڈیو ریکارڈنگ موصول. آڈیو میں مبینہ طور پر اجمل وزیر کسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے نمائندے سے سرکاری اشتہاری مہم دینے کے لیے کمیشن کا حساب کتاب کر رہے ہیں. حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. شہر قائد میں گرمی بڑھتے ہی بجلی کا بحران بھی بڑھ گیا. سی این جی وافر مقدار میں ملنے کے باوجود شہر بھر میں کے الیکٹرک کی جانب سے دوبارہ لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں اضافہ. مستثنی علاقوں کو بھی لوڈ شیڈنگ کے پیغامات بھیج دیے گئے. سی ای او کے الیکٹرک نے جمعہ کی شام سے فرنس سوائل پہنچنے کی تصدیق بھی کی تھی. کراچی میں جماعت اسلامی کی جانب سے شاہراہ فیصل پر کے الیکٹرک کے خلاف دھرنا. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پورے شہر میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے اور کراچی کے شہریوں کو بجلی کے اضافی بل بھیجے جا رہے ہیں. سسٹم خراب ہونے کی وجہ سے بارشوں میں ہلاکتیں ہو رہی ہیں. حکمرانوں کی جانب سے کہ الیکٹرک کو ریلیف دینے کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. کرونا میں بھی لوگ گھروں سے نکل رہے ہیں. گورنر ہاؤس کراچی میں لوڈ شیڈنگ پر اجلاس. کے الیکٹرک حکام کی جانب سے کراچی میں لوڈ شیڈنگ، بجلی بحران اور بجلی ترسیل پر بریفنگ. عمران اسماعیل کہتے ہیں 250 میگا واٹ شارٹ فال پر 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ ہونی چاہیے مگر 7 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. کہ الیکٹرک کو جتنی بجلی چاہیے وفاق دے سکتا ہے. بن قاسم پاور پلانٹ میں گیس پریشر کا مسئلہ ہے تو فرنس آئل پر چلایا جائے. وفاقی وزیر اسد عمر نے اتوار سے کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا اعلان کر دیا. کہتے ہیں نیپرا کراچی میں لوڈ شیڈنگ پر 3 سے 4 دن میں رپورٹ جاری کرے گا. نیپرا جو فیصلہ کرے گا حکومت عمل درآمد کے لیے تیار ہے. بجلی کی فراہمی میں ہر سال بتدریج اضافہ کیا جائے گا. شہر میں آئندہ سال 18% بجلی کا اضافہ کیا جائے گا. وزیر اعظم کی زیر صدارت معاشی ٹیم کے تھنک ٹینک کا اجلاس. مشیر خزانہ نے ہدف اور فوکس کے بارے میں بریف کیا. وزیر اعظم کی جانب سے بینکنگ اور فائنانس سے متعلق تجاویز کو سراہا گیا. عمران خان کا موجودہ مشکل صورتحال میں معیشت کی بہتری کے لیے غیر معمولی اقدامات کی ہدایت. کہتے ہیں کرونا سے معیشت پر منفی اثر پڑا. معاشی نمو کے لیے آؤٹ آف دی باکس حل کی ضرورت ہے. جو مانے ہوئے بزنس اور ایکیڈیمک اور بینکنگ کے ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ مل کر پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں بہتری لانے کے اقدامات پہ غور کیا جائے. مشیر خزانہ حفیظ شیخ کہتے ہیں اجلاس میں بینکنگ اور فائنانس سیکٹر کے مسائل اور ان میں بہتری لانے کے امور کا جائزہ لیا گیا. لوگوں کو آسان اقساط پر قرضے فراہم کرنے کا فیصلہ. تعمیراتی شعبے میں لوگوں کو مراعات دینے کے فیصلے کو عملی جامہ پہنایا جائے گا. وزیر اعظم نے ضرورت مندوں تک ان کا حق پہنچانے کی ہدایت کی ہے. I remember the day very well. I remember when it happened. Along with most people who have feelings of humanity, we were shocked. We were appalled that how in what was a safe haven of the United Nations peacekeeping force, how in a safe haven this massacre was allowed to take place.
آج بھی سریبرینٹسا میں قتل عام صدمے کا باعث ہے. صدمہ ہے کہ عالمی برادری نے کس طرح اس قتل عام کی اجازت دی. ضرورت ہے کہ ہم اس واقعہ سے سبق سیکھیں اور عالمی برادری یقینی بنائے کہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں. وزیر اعظم عمران خان کا سریبرینٹسا میں قتل عام کے 25 سال مکمل ہونے پر پیغام. بولے آج کشمیری عوام کو مشکلات کا سامنا ہے. خطرہ ہے کہیں مقبوضہ کشمیر میں بھی ایسا نہ ہو جائے. اور تاریخی عمارت آیا صوفیہ میں 24 جولائی کو پہلی نماز ادا کی جائے گی. آیا صوفیہ کے اقدام پر تنقید. ہماری آزادی پر حملہ تصور ہوگی. ترک صدر رجب طیب اردگان کا اعلان. ترکی کی عدالت نے گزشتہ روز آیا صوفیہ کو میوزیم سے مسجد میں تبدیل کرنے کے حق میں فیصلہ دیا تھا. آیا صوفیہ کے باہر ہزاروں کی تعداد میں مرد و خواتین کی نماز کی ادائیگی.